اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نفتتح وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاسز میں کافی کچھ ہم نے پڑھا تھا، جو آج ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریوائز کر لیں ایک مرتبہ، اور ساتھ ساتھ جو اگلے اسباق ہیں اس کی طرف بڑھیں۔ چونکہ کچھ مہینے ہمارے ضائع ہو گئے ہیں تو اس حساب سے کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا جلدی ریکال کر لیں اپنی میموری کہ کیا ہم کر رہے تھے۔ تو جتنا مجھے یاد ہے میرے خیال میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے اخفا، اظہار، جو قواعد ہم نے سٹارٹ کیے تھے لاسٹ ٹائم، اخفا، اظہار، کہ اخفا کیا ہے، اظہار کیا ہے، یرملون کیا ہے، یہ قواعد ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ تو ان قواعد کو ان صورتوں کے اندر کوشش کریں گے امپلیمنٹ کرنے کی، کہ کس طرح ان قواعد کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے قرآن کے اندر۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا قاعدہ اظہار کا۔ کیا نام تھا اس قاعدے کا؟ اظہار۔ اظہار کے جو معنی ہے، جو اظہار کا جو لفظ ہے اس کی معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ اب اظہار کے ٹوٹل جو حروف ہیں وہ 6 ہیں۔ جو کون کون سے ہیں وہ ہم نے یاد کیا تھا پہلے بھی۔ حمزہ ہا، پڑھیے گا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، ہا، غین خا۔ تو یہ کل 6 حروف ہیں اظہار کے۔ اب کرنا کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن، کیونکہ تمام قواعد جو تجوید کے اندر ہیں ان کا اکثر و بیشتر جو دار و مدار ہے وہ نون ساکن اور تنوین پر ہے، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں پڑھنے کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، تلاوت کلام مجید کے اندر، تو وہ تبدیلیاں کون کون سی ہیں؟ تو وہ 4-5 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی کیا ہے؟ اظہار۔ اب اظہار کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ غنہ کے اپوزٹ ہے۔ غنہ ہم کب کرتے ہیں؟ جہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہو، جہاں پر ہم نے نیزلیشن ساؤنڈ نکالنی ہو، وہاں اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ لیکن اخفا اظہار میں کیا ہے کہ ہم غنہ نہیں کرتے، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، اس کو ہم ان آیات کے اندر دیکھیں گے، ان صورتوں کے اندر دیکھیں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو اظہار ہوتا ہے جہاں جہاں پر، اس کو ہم کوشش کریں کہ سیکھیں۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمزہ کو عین سے مختلف کریں، اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلی صورت ہے ہمارے پاس سورہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ را کے اوپر جب بھی زبر ہو یا را کے اوپر جب بھی پیش ہو تو ان 2 صورتوں کے اندر را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، را، را، یوں کہیں، را، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
من شر الوسواس الخناس. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا حروف اظہار میں سے کوئی حرف ہے؟ اظہار میں سے اظہار کے 6 حروف ہیں، حمزہ ہے، عین حا، غین خا، اس میں سے کوئی حرف ہے؟ تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار نہیں ہوگا. اب اظہار کے اپوزٹ ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، یعنی جہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. سین کو اور صاد کو الگ سے ادا کریں. سین کی الگ سے مخرج ہے، صاد کی الگ سے مخرج ہے. سین کو ہم نے اس انداز سے نہیں پڑھنا جس طرح ہم صاد کو پڑھتے ہیں، تو سین کو صاد سے الگ کریں. یہاں پر صاد ہے فی صدور الناس. الذی یوسوس فی صدور الناس. من الجنة والناس. جی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں، پر کر کے پڑھیں صاد کو. اور پہلے بھی ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا تھا کہ جو وہ حروف جن کو ہم نے ہمیشہ پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، وہ 7 ہیں. تو ان حروف میں سے صاد بھی ایک ہے، جیسے طا ہے، ظا ہے، قاف ہے، صاد ہے، ضاد ہے، اسی طرح خا ہے. تو 7 حروف جن کو ہم حروف مستعیلہ کہتے ہیں، ان کو ہمیشہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اور سین تو ہمیشہ باریک ہوتی ہے، سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پچھلی صورت میں نون ساکن کے بعد صرف ایک تبدیلی ہمیں نظر آئی، اور وہ تبدیلی اظہار کی نہیں تھی بلکہ کس کی تھی؟ اخفا کی. کس کی تھی؟ اخفا کی. جہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، جہاں پر ہم نیزلیشن ساؤنڈ نکالتے ہیں، جیسے من شر، من شر، تو وہاں پر یہ تبدیلی تھی. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اخفا اور اظہار ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. فلق. قل اعوذ برب الفلق. اگین را کو پر کریں، برب الفلق. من شر ما خلق. آپ پڑھیے گا من شر. جی جی، یعنی غنہ اتنا اس کو جو اس کی جو مقدار ہے اس کو اتنا لمبا کریں کہ وہ 2 حرکات جتنا لمبا ہو. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد.
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حاسد اذا حسد. اب یہاں پر کتنی صورتوں کے اندر کتنی یعنی آیت کے اندر غنہ ہو رہا تھا؟ صرف 2 جگہوں پر، ایک من شر بلکہ 3 جگہوں پر، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفا. اب یہاں پر اخفا نہیں، اظہار نہیں ہو رہا، اخفا ہو رہا ہے، یعنی اظہار کے الٹ ہو رہا ہے. اخفا کی جو پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخفا کے 15 حروف ہیں، تو جہاں اظہار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اظہار نہیں ہو رہا تو وہاں پر بسا اوقات کیا ہے، اخفا ہوتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ وہ جو 6 حروف ہم نے یاد کیے ہیں کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کے سے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کچھ اور چینجز آتی ہیں، جو یرملون کی چینجز ہوتی ہیں اور جو اخفا کی چینجز ہوتی ہیں. تو ابھی ہمیں یرملون کی چینجز نہیں مل رہی، زیادہ تر جو ہے وہ اخفا کی چینجز مل رہی ہیں. اگلی سورہ کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صاد کو سین سے مختلف کریں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب کفون کے بعد دیکھیں تنوین ہے، ہم نے کہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، اظہار کریں گے، وہاں غنہ نہیں ہوگا. اب یہاں دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا ہم یہاں پر نیزلیشن ساؤنڈ نکال رہے ہیں؟ نہیں. جو غنہ کر رہے تھے وہ کر رہے ہیں، یہاں پر نہیں کر رہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے. حمزہ یعنی الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس کو الف نہیں کہا جاتا بلکہ حمزہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. عین کی پروننسیشن جو ہے اس کو بہتر کریں. عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. اگین صاد کو سیصلی، لام کو موٹا نہیں کرنا. سیصلی 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 نارا ذات لہب. اب نارا ذات، یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں. اس کو ہم کیا کہیں گے، اخفا کر رہے ہیں یہاں پر. سیصلی نارا ذات لہب. را کو موٹا کریے گا. نارا ذات لہب. وامرأته حمالة الحطب.
حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میم نون کسرہ من ہے، میم نون زیر من، حبل میم. تو ہم نے کہا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد 4-5 طرح کی چینجز آتی ہیں. اب یہ جو تبدیلی ہے یہ ہم نے نہیں پڑھی شروع سے، جب پچھلی کلاسز سے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 4 قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. جو ابھی ہمارا فوکس تھا وہ تھا اظہار اور اخفاء کے بعد. اب یہاں دیکھیے کہ میم مسد، میم نون کسرہ من ہے نا، نون کسرہ یا نون کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، لیکن یہاں جو تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو ہم کہتے ہیں یرملون. یرملون کی تبدیلی کیا کہتے ہیں اس کو؟ یرملون. یہ انشاءاللہ ہم آگے، یہ 6 حروف ہیں یرملون کے، یا را میم لام واو نون، جن کو انشاءاللہ ہم آگے اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. صاد ہے، اب کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں؟ صاد کو سین سے، یعنی صاد کو سین کے ساتھ نہ پڑھیں، دونوں کو ملائیں نہ. ان کی جو تلفظ ہے ان کا، جس طرح ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، تو سین اور صاد میں فرق کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک اور چیز جو ہم نے پچھلی کلاسز میں بات کی تھی، یعنی 2-3 چیزیں ہم مسلسل ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ لے کے چلیں گے. کھڑی زبر کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے اور مدہ کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے. مدہ اور کھڑی زبر میں یا الف میں ان کی جو یعنی اسٹرینتھ ہے کہ کتنا ہم نے ان کو کھینچنا ہے، وہ ذرا پھر سے ریکال کر لیں. کھڑی زبر کو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی جہاں پر کھڑی زبر آئے تو اس کو ایکویلنٹ ٹو 2 زبر جو اس کو کھینچنا ہے ہم نے. جیسے یا زبر یا ہے فار ایگزامپل، تو ہم اس کو اگر اس کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے یا اس کے ساتھ یا کے ساتھ الف آ جاتا ہے تو ہم یا کے بجائے کیا کہیں گے؟ یا کیا کہیں گے؟ یعنی زبر پلس زبر. تو یہ اب تھوڑا سا ساؤنڈ بڑا ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو ہم نے پرولانگ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا زبر پلس زبر. لیکن جہاں مد آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ایکویلنٹ ٹو 4 حرکہ، یعنی 4 زبر کے برابر اس کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے. تو جہاں پر بھی مد آ جائے گی وہاں پر ہم اس کو اور لمبا کریں گے 4 حرکات کے مثل، یعنی زبر پلس زبر پلس زبر پلس زبر. تو یہ ساؤنڈ تھوڑی سی اور، یعنی یہ جو الفاظ کی جو اسٹرینتھ ہے لفظ کی وہ تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے. جیسے بھی یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر آپ کو بہت زیادہ ملے گا کہ الف کے ساتھ یا تو الفاظ ہوں گے یا پھر مدہ کے ساتھ ہوں گے. تو وہاں پر تھوڑا سا غور کریے گا کہ کس طرح ہم نے مدہ کو کتنا کھینچنا ہے اور کھڑی زبر کو کتنا کھینچنا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اب یا کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر بھی ہے اور مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے.
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب مدہ ہے تو بس مد کی ہی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اب لا اور ما میں دیکھیں، ما کے اوپر صرف الف ہے، ما کے ساتھ صرف الف ہے تو ہم ما پڑھ رہے ہیں اس کو، یعنی ایکویلنٹ ٹو 2 زبر. لیکن پچھلے جو لا اعبد وہاں پر ہم اس کو اور زیادہ کھینچ رہے ہیں. تو مد اور کھڑی زبر میں جب بھی ہم پڑھیں گے تلاوت کے اندر تو وہاں پر فرق کرنا ہے، ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کہاں پر مد ہے اور کہاں پر کھڑی زبر یا صرف الف ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب اس آیت میں دیکھیں پہلے مد ہے، پھر کھڑی زبر ہے، پھر مد ہے، تینوں یعنی مد، کھڑی زبر اور مد. لا اعبد ما ولا انتم عابدون ما اعبد. اب یہ بتائیں کہ انتم پڑھنا ٹھیک ہے یا انتم پڑھنا ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی انتم. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر اخفا نہیں ہو رہا، اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں اخفا ہوگا وہاں پر یہ اخفا بیسیکلی یوں سمجھیں کہ اظہار کے اپوزٹ ہے. اظہار میں آپ نے غنہ نہیں کرنا، اخفا میں آپ نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں ایسے ہی ہے. یہ انتم جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر ہم اس کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. را کو پھر سے میں جیسے آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، را کو پر کر کے پڑھیں. سر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سا ہی ہے، اس کی آواز نہیں نکالیں گے. کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کو ونحر کر کے پڑھنا ٹھیک ہے یا ونحر کر کے پڑھنا ٹھیک ہے؟ ونحر. کیوں؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. کیا ہے؟ ہا ہے. اظہار کے جو حروف ہم نے یاد کیے تھے تو اس میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. ونحر.
ان شانئک هو الابتر. اب آپ پڑھ کے سنائیے گا یہ سورت آپ. جی جی بسم اللہ کے ساتھ. اعطیناک الکوثر. جزاک اللہ ماشاء اللہ بہترین. آپ پڑھیے گا. اعطینا یہ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے. فصلی پھر سے سنیے گا، یہ سنیے گا. فصلی لربک وانحر. جی آپ پڑھیے گا سورہ. جی ماشاء اللہ. آپ پڑھیے گا یہی صورت. جی لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم یہ انتم پڑھیے گا. اب آپ پڑھیے گا سورہ نصر. آپ جی فی دین اللہ افواجا. انہو اوکے صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز کے اندر پھر مزید جو ہے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.